ہمایوں اختر کے انٹرویو کا پہلا حصہ آپ گزشتہ اتوار دیکھ چکے. آئیے پروگرام کے دوسرے حصے کو دیکھتے ہیں. ہمایوں اختر صاحب 2021 میں آپ کو FIA کی جانب سے چینی سٹہ اسکینڈل میں مبینہ طور پہ ملوث ہونے پر نوٹس جاری ہوا. آپ سمیت دیگر پر الزام تھا کہ خفیہ نیٹ ورک کے ذریعے دھوکے سے چینی کی قیمتوں میں اضافہ کیا جا رہا ہے اور اس سے حاصل ہونے والی آمدنی کو بھی خفیہ طریقے سے چھپایا جا رہا ہے. کہ آپ اس الزام کی تردید کرتے ہیں اور متعلقہ اداروں کے خلاف ایکشن لے چکے ہیں یا لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عمران خان دور کی رپورٹ ادھر میں وجہ کیا تھی؟ عمران خان صاحب کا جھگڑا اور اعظم خان صاحب کا اور ایک جھگڑا جہانگیر صاحب سے ہو گیا. انہوں نے ایک رپورٹ بنائی. جہانگیر ترین سے اعظم خان سیکرٹری ٹو دی پرائم منسٹر کچھ لوگوں کا جھگڑا ہو گیا. انہوں نے جناب اٹیک کیا اور انہوں نے ایک رپورٹ بنائی جس رپورٹ میں 6 ملوں کے نام آئے. جی پاکستان میں 80 ملیں ہیں شوگر کی. ان 6 ملوں میں ہماری کمپنیز کا نام نہیں تھا. جنرلی پر فیصلہ ہوا کہ ان 6 ملوں نے نام نہیں تھا. ان 6 ملوں نے پوری شوگر انڈسٹری کا اب ہم آڈٹ کریں گے. ہم یہ ایک براڈ فیصلہ فار نو ریزن کہ جی ان 6 کو چھوڑیں, اب پوری شوگر انڈسٹری کا ہم آڈٹ ہر چیز کا کریں گے. اور وہ آڈٹ ہر چیز کا ہوا اور ہم 2 سال کاروبار کم اور وہ آڈٹ کراتے رہے اور ایک چیز بھی نہیں نکلی. یہ جو رپورٹ اس رپورٹ میں 6 ملیں تھیں جس میں ہم نہیں تھے. وہ پھر ایکسپینڈ کیا گیا. جب ایکسپینڈ کیا گیا تو پھر آپ کی کتنی ملیں آ گئیں؟ ہماری 3 ملیں تینوں آ گئیں. ساری 80 ملیں آ گئی نا پاکستان کی. سر مجھے بتائیے کیا ہوا؟ میرا آپ کا جھگڑا ہو جاتا ہے اور میں اتنا بڑا فیصلہ کر دیتا ہوں. اب ایشو یہ ہے کہ نہ وہ 6 ملیں جو اوریجنل رپورٹ میں تھیں اور نہ پورے پاکستان کی 80 ملیں. FPR, FIA, کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان, نیب, ڈیٹیل آڈٹ کے بعد ایک مل پہ بھی مقدمہ درج نہیں ہوا. تو یہ کیا تھا؟ یہ تھا جو تھا. یہ تھا جو تھا. سیاست تھی. ایک سرکاری ملازم ایک پرائم منسٹر کے ساتھ مل کے اتنے لوگوں کو کہہ دیتا ہے یہ کرپٹ ہیں, یہ بے ایمان ہے. یس, بہت ہوتا ہے ایسے ملک میں. سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہوتا ہے وہ بزنس مین ہوتا ہے, جو کہ پاکستان کا, میں آپ کے ایک اور 75 to 80% پاکستان کا FPR کا ٹیکس ریونیو جو ہے نا جی, وہ انڈسٹری سے آتا ہے. پاکستان میں 2 ٹیکس پیئرز ہیں بنیادی طور پہ. ایک میں ہوں, آپ کی طرح تنخواہ دار طبقہ, اور ایک پاکستان کی انڈسٹری ہے. تیسرا کوئی نہیں ہے. کوئی نہیں دیتا ٹیکس ادھر. جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے, کس کی نااہلی ہے یہ؟ جو سب سے زیادہ ٹیکس دیتا ہے کیونکہ اس پہ ٹیکس لاگو ہے, کیونکہ اس میں کچھ خراب لوگ بھی ہوں گے, بلیک شیپ بھی ہوں گی جو نہیں دیتے ہوں گے ٹیکس, وہ پورا کا پورا طبقہ جو ہے وہ اٹیک ہوتا ہے. بٹ دے آر دا بگیسٹ ٹیکس پیئر. جھگڑا ایسا کیا تھا کہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی کہ اچھا بڑا ادھر پرائم منسٹر اس میں بیٹھا کرتے تھے, اعظم خان صاحب, اور پرائم منسٹر بھی وہاں پہ بیٹھا کرتے تھے, اور جہانگیر ترین آتے جاتے تھے, دوست تھے. کیا ایشو کیا ہو گیا کہ اعظم خان نے اس سب کو پکڑ لیا؟ سر بس وہ مالاتی سازشیں ہوتی ہیں نا جی. پھر اس سازش کا فائدہ بھی تو کوئی ہونا چاہیے. فائدہ نہیں ہوتا, سازشوں کا فائدہ پھودا کوئی نہیں ہوتا. کسی کو تو فائدہ ہوتا ہے. جو شخص کر رہا ہوتا ہے اس کو شاید ہو جائے, زیادہ تر اس کو بھی نہیں ہوتا. اب سنا وہ وعدہ معاف گواہ ہیں. آپ کے سامنے ساری خبریں. سیاستدان جو ہے نا جی وہ پھر بھی 4 مرتبہ سوچتا ہے چورا گھومنے سے پہلے. جو سیاستدان نہیں ہوتا نا وہ نہیں سوچتا. آئی ایگری ود یو. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کوئی بھی سیاسی آدمی وعدہ گواہ نہیں بنا. سرکاری ملازمین وعدہ معاف گواہ بنے تھے اس کیس میں. حالیہ انتخابات 97 تانیہ والا جو آپ کا آبائی علاقہ ہے, سے آپ الیکشن لڑے اور 30,000 سے زیادہ ووٹ آپ نے حاصل کیے. آپ کامیاب نہیں ہوئے. اور مسلم لیگ کے جو سکندر حیات جتوئی ہیں اس نے آپ کی حمایت بھی کی, لیکن پھر بھی آپ ہار گئے. کیا ہوا؟ اب یہ بہت ہی ایک اہم سوال ہے. دیکھیے میں نے افتخار, اور میں بہت اسپیسیفکلی بات نہیں کروں گا, میں صرف یہ بات, میں نے بڑے مشکل الیکشن ذکر ہوا شمالی لاہور سے, میں 1990 میں جیتا پہلی دفعہ پیپل پارٹی کا حلقہ. NA93 میں جیتا, آپ بخوبی واقف تھے اس حلقے سے, اعتزاز کا حلقہ تھا. اور پھر 2002 میں کاف کے ٹکٹ پہ 3 وے ریس, پیپل پارٹی, نون اور کاف پہ لڑا, میں واحد سیٹ جیتا. الیکشنوں کا اب وہ بات نہیں رہی. اب یہ جو الیکشن ہے
میں ہر سروے میں بڑے بڑے اداروں کا سروے چھوٹے موٹے نہیں ہیں 8 پوائنٹ آخری دن تک آگے تھا. آخری دن تک 8 کی رات کو میں نیک ٹو نیک چل رہا ہوں اور 9 کی صبح جو ہے میں چوتھے نمبر پہ آ گیا ہوں. 9 کی دوپہر کو ایک خبر چلتی ہے اور 3:30 سے رات 11:30 ایک بڑے نیٹ ورک پہ چلتی رہتی ہے کہ جی میں الیکشن جیت گیا ہوں, اور 9 کی رات کو میں الیکشن ہار جاتا ہوں. اوکے, اور یہ واحد, میں آپ کو صرف اتنا بتاؤں گا کہ یہ NA-97 واحد حلقہ تھا جہاں پی ٹی آئی صرف 2000 ووٹ سے جیتی ہے. اب میں زیادہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. کیوں نہیں جانا چاہتے؟ عوام کو جاننا چاہیے یہ ہو کیا رہا ہے. ادھر تو لوگوں کی شکایات ہیں, لوگ لاکھ 2 لاکھ سے جیت رہے تھے, ہار گئے. ادھر 2000 سے جیتا ہے. اوکے, میں اس سے زیادہ گہرائی میں دیکھیں, یہ سیاست آپ بڑے بہتر سمجھتے ہیں. میں تو پہلے دن سے جب سے میں نے سیاست شروع کی ہے, آپ سے میرا تعلق ہے, یہ سیاست کی پیچیدگی ہیں. اب یہ سمجھ نہیں آتی. دیکھنا تانیہ والا آپ کا جو علاقہ, آپ کی شگو مل وہاں پہ واحد اس علاقے لوگوں سے آپ کے تعلق واسطے آج کے نہیں بہت پرانے, اور آپ ایک شریف آدمی بھی لگتے ہو لوگوں سے ملنے ملانے کے معاملے میں. کیا ہوا کیا؟ میں صرف اتنا کہوں گا کہ اوور آل وداؤٹ گوئنگ انٹو اسپیسیفکس 5 فروری 6 فروری کی صبح تک میں 8 پوائنٹ آگے تھا. ہاں, میرے مقابلے میں پی ٹی آئی آ رہی تھی. اوکے, اینڈ جو نون تھی وہ 3رے نمبر پہ تھی. میں سمجھتا ہوں جی سم ہاؤ, میں سمجھتا ہوں کس نے کیا نہیں کیا, پارٹی نے کیا, کینڈیڈیٹ نے کیا, آئی ہیو نو آئیڈیا, کہ الیکشن سے پہلے اور الیکشن والے دن میرا ووٹ سگنیفیکنٹ نمبر سے گھٹایا گیا, اور جو نون کا کینڈیڈیٹ تھا جس نے بھی کیا, میں یہ نہیں, سگنیفیکنٹ طریقے سے بڑھایا گیا, لیکن وہ پی ٹی آئی کے مقابلے میں پھر ہار گیا. اسی لیے میں نے آپ کو ایک اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ NA-97 میں پی ٹی آئی صرف 2000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے, اور سر توڑ کوشش کے باوجود سپریم کورٹ تک وہ نون کے کینڈیڈیٹ گئے ہیں, وہ کامیابی نہیں حاصل کر سکے. ریکاؤنٹ 2000 ووٹوں سے جیتی ہوئی ہے. اس علاقے میں میں صرف اتنا کہوں گا, اس علاقے میں صرف فارم 47 کی سیاست نہیں ہوئی, فارم 45 کی بھی ہوئی ہے الیکشنوں میں. That's 45 کی بھی ہوئی. That's all. آپ لکھتے ہیں کہ 5 سالوں میں ہمارے ملک کے قرضوں کا جو حجم ہے وہ $150 بلین تک پہنچ جائے گا. ہمائی صاحب, کیا آپ کوئی 5 ایسی تجاویز بتا سکتے ہیں کہ جس سے ملک کی اقتصادی صورتحال میں بہتری آ سکے؟ سب سے پہلے تو جی ٹوٹل اینڈ ایبسولوٹ فوکس ملک کی انڈسٹری کو اکٹھا کریں, تمام سٹیک ہولڈرز اکٹھے ہوں, اور ملک کا انڈسٹریلائزیشن کا پلان سٹیج بائی سٹیج آپ نے اوپر کیسے ویلیو ایڈڈ کیسے چڑھنا ہے. دوسرا, اس ملک میں سر ابھی IMF کا پروگرام آ گیا ہے نا جی 3 سال کا, ایک ڈیٹ ریسٹرکچرنگ پہ بات شروع ہو جانی چاہیے. 2001 میں مشرف کے دور میں یہ ڈیٹ ریسٹرکچر دنیا نے کیا تھا پاکستان کے لیے, اب اس کی پھر ضرورت ہے. ہمارا سب سے بڑا جو دنیا نے شاید اس لیے کیا کہ آپ ایک ایسی جنگ میں شامل تھے جو امریکہ کے لیے آپ لڑ رہے تھے, کیا یہ ریزن نہیں تھی؟ جی اس کے فوراً بعد ہوا تھا, وہ تھی. ہمیشہ کوئی نہ کوئی ریزن تو ہوتی ہے. اس دفعہ کیا ریزن ہوگی؟ جی اس دفعہ آپ جنرلی گھانا کی کیا ریزن ہے, اس کا ڈیٹ ریسٹرکچر ہوا ہے. سری لنکا کی کیا ہے بتائیں نا سر. دنیا میں ایک نظام تو بنتا ہے نا کہ ڈیٹ از اے میجر پرابلم انٹرنیشنلی. ڈیٹ جو ہے وہ قرضہ جو ہے, قرضہ ساورن ڈیٹ جو ہے, اس میں اور بڑی, اس میں ساورن ڈیٹ ہوتا ہے, ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہوتا ہے, بائی لیٹرل ڈیٹ ہوتا ہے. مثلا ہمارا سب سے بڑا جو لینڈر ہے وہ چائنا ہے اس وقت. وہ پیسے دے رہا ہے لینڈر. یہ ہم سب کو مل کے, اور بہت ہی سینسٹیو ایریا, اور میں اس پہ کوئی اسٹرے ریمارک نہیں دینا چاہتا, آپ کا زیادہ قرضہ تو پاکستان کے اندر ہے جو آپ بینکوں سے لیتے ہیں. کوئی وجہ ہی ہے نا جی کہ اس وقت بینکوں کی سب سے بڑی سورس آف انکم جو ہے وہ پاکستان حکومت کا ٹریجری بل ہے. وہ آپ رول کا وہ اس کو تو رول بھی آپ نے خود ہی کرنا ہے نا جی. دیٹس دا بگیسٹ سورس آف انکم فار آل بینکس آف. تو آپ کیا تجویز کرتے ہو, کیا کریں پھر؟ ریسٹرکچر کرنا پڑے گا جی. آپ کہتے ہیں کہ حکومت پاکستان کو بیرونی مدد پر جو انحصار ہے اس کو کم کرنا چاہیے. کیسے کم کریں ہم؟ دیکھیے,
یا خود کہہ رہے ہو بھی کہ ہم اس وقت دیکھیں افتخار، اس وقت آپ اپنا قرضہ جو آپ نے جمع کر لیا اس کو ادا کرنے کے لیے صرف سود اور بنیادی قرضہ آپ نیا قرضہ لے رہے ہیں. آپ کا قرضہ بڑھ رہا، آپ کا قرضہ 2008 سے 40 بلین سے اب 130 اور میں سمجھتا ہوں کہ اگلے چند سالوں میں 150 بلین پہ چلا جائے. آمدن نہیں ہے نا، یہ بیرونی قرضہ ہے، اس میں آمدن سے زیادہ آمدن بھی نہیں ہے، لیکن آپ کو فارن ایکسچینج بھی چاہیے. اب آپ چائنا کے ساتھ، چائنا نے $32 بلین کا آپ کے پاکستان میں سڑکیں بنا دی جی، بہترین سڑکیں ہیں، پاور ہاؤسز بنا دیے، لیکن وہ 32 بلین کا قرضہ جو ہے وہ آپ کے لیے ڈائریکٹلی فارن ایکسچینج جنریٹ نہیں کر رہا، اسی لیے تو آپ بار بار رول اوور کراتے ہیں نا. ایک بڑی بات سنو، ہمیں بھی تو یہ چاہیے کہ پاکستان میں کوئی ایسی چیزیں کریں کہ یہ جو قرضہ ہے فارن ایکسچینج کا، ہم باہر سے اتنا فارن ایکسچینج کما لیں اور اس کو استعمال کریں. میں آپ سے گزارش کروں، چائنا میں جو سی پیک فیز 2 ہے، فیز 1 میں تو چلیں جی کمال ہو گیا جی، بڑی زبردست سڑکیں بن گئیں، اوکے، ڈیم بن گئے، پاور ہاؤسز بن گئے. فیز 2 میں چائنا سے جو لیبر انٹینسو انڈسٹری ہے نا جی، ٹیکسٹائل ہو گئی، اپلائنسز ہو گئی، وہ ساری کوئی ویٹنام جا رہی ہے، کوئی کمبوڈیا جا رہی ہے، کوئی ادھر، وہ ادھر کیوں نہیں آتی؟ سی پیک فیز 2 میں آپ ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن، آئی ٹی، یہ گورنمنٹ کو، چائنا کی گورنمنٹ کو، پاکستان کی گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا اور پرائیویٹ سیکٹر کے جوائنٹ وینچرز کرائیں تاکہ یہ صنعتیں جو ہیں، یہ ٹیکسٹائل کی ہوگی، یہ پاکستان آئیں، یہ پھر ایکسپورٹ جنریٹ کریں گے. تھا نا یہ پروگرام کے پورا کا پورا انڈسٹریل زون بنیں گے، تو اب 2013 سے ہے جی وہ. تو پھر جو خرابی بھی جو کسی نے پیدا کر دی نا، 2013 سے کسی سیاسی پارٹی نے آ کے ایسی خرابی پیدا کی کہ وہ 4 سال کام ہی نہیں ہوا. سر 2013 سے یہ اسپیشل اکنامک زونز کی بات ہو رہی ہے، آج 11 سال ہو چکے ہیں. ایک سوائے فیصل آباد کا جو ہے وہ آپریٹو ہے اس وقت جی، جو M4 پہ ہے جی. ایک وہ کریں، اسپیشل ٹیکنالوجی زونز کو آپ چڑھائیں. اور موسٹ امپورٹنٹلی، یس دیٹس اے ویری نیسسری کنڈیشن. چائنیز انویسٹر، میں چائنا بہت جاتا ہوں، چائنیز انویسٹر پاکستان میں تب آئے گا جب ادھر اسپیشل اکنامک زونز بنیں گے. آپ کو یہ جوائنٹ وینچرز، ورنہ میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں، میں نے یہ 2017 میں کہا تھا کہ پاکستان کا ٹیکسٹائل سیکٹر جو ہے وہ صرف اس صورت میں بچے گا اگر چائنا کے ٹیکسٹائل کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کرے گا، اوکے، اور غیر ملکی سرمایہ جو زر مبادلہ بھی ادھر سے پیدا ہوگا. یہ چیز ہمیں فیز 2 سی پیک میں فل توجہ کے ساتھ، اور میں نے سنا ہے فائنانس منسٹر کے بیانات میں نے سنے ہیں، وہ صحیح بیانات ہیں، اس پہ اب ہمیں آگے چلنا ہے.